السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز۔ میں ہوں شمائلہ ارشد۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بنگلہ دیشی بورڈ کے جاری اعلامیے کے مطابق BCB بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہنگامی میٹنگ میں اس اہم پیش رفت سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ بتایا گیا کہ موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کے بعد بورڈ آف گورننس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی قومی ٹیم بھارت نہیں جائے گی۔ بالکل، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیشی بورڈ کے جاری اعلامیے کے مطابق BCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہنگامی میٹنگ میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کے بعد بورڈ آف گورننس نے فیصلہ کیا کہ بنگلہ دیش کی قومی ٹیم بھارت نہیں جائے گی۔ بورڈ کے مطابق اس فیصلے سے ICC کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ بھارت کو 440 وولٹ کا الیکٹرک شاک۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ ICC کو اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا گیا۔ بھارتی انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر IPL سے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو ریلیز کیا گیا، جس کے بعد بھارت اور بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کی کشیدگی بڑھ گئی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے رد عمل کے طور پر میگا ایونٹ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ BCB ورلڈ کپ میں اپنے میچز سری لنکا میں کرانے کا کہے گا۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے بنگلہ دیش کے میچز بھارت میں شیڈیولڈ ہیں۔ بنگلہ دیش نے 3 میچز کلکتہ اور 1 میچ ممبئی میں کھیلنا ہے۔ پاکستان کی قومی ٹیم بھی بھارت نہیں جائے گی۔ میگا ایونٹ کے اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے گی۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ چین کے دوران سفارتی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ بیجنگ میں اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم نے خطے کے اہم ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بیجنگ میں اپنی مصروفیت کا آغاز کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو ہائے شنگ سے ملاقات سے کیا۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق ملاقات میں چینی قیادت کو کمیونسٹ پارٹی کے 20ویں مرکزی کمیٹی کے چوتھے پلینم کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ فریقین نے پاکستان اور چین کے 2 طرفہ تعلقات کی مستحکم پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور پارٹی ٹو پارٹی روابط، علاقائی صورتحال اور CPEC کے تحت جاری منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کو بامقصد اور شایان شان انداز میں منانے پر بھی اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم 7ویں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کے لیے چین کے دورے پر ہیں۔ اس دوران اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش اور ملائیشیا کے وزرائے خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطے کیے، جن میں 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ پہلے افغان جنگ پھر تعمیر نو، اربوں ڈالرز لے ڈوبی۔ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ نے گزرے 20 سال گراں قرار دے دیے۔ رپورٹ میں دوحہ مذاکرات کے دوران کی گئی غلطیوں کی بھی نشاندہی کی گئی۔ افغان جنگ پر کتنے اخراجات آئے، دوحہ مذاکرات میں کہاں بھول چوک ہوئی، طالبان کو کتنے ڈالرز اور کتنے ہتھیار ملے۔ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ نے پورا احاطہ کر دیا۔ 20 سالہ معاملات سے متعلق رپورٹ۔ افغان تعمیر نو دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی تعمیر نو سے بھی مہنگی قرار دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق تعمیر نو پر 173 ارب ڈالر خرچ ہوئے، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ ہے، جبکہ جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی 763 ارب ڈالر خرچ کیے۔ اس جنگ میں 2450 سے زائد امریکی فوجی ہلاک اور 20,700 زخمی ہوئے۔ صرف افغان سیکیورٹی فورسز کا خرچہ 90 ارب ڈالر بتایا جاتا ہے۔ رپورٹ نے افغان سیکیورٹی اداروں میں ہزاروں گھوس ملازمین کا بھی انکشاف کیا۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی، جبکہ انخلا کے بعد 1.7 ارب ڈالر مالیت کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں رہ گیا۔ دوحہ میں ہوئے افغان امن مذاکرات سے متعلق بتایا کہ ان مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 4 سالوں میں طالبان حکومت کو 3.83 ارب ڈالر کی امداد دی۔ صرف مارچ 2025 کی 1 سہ ماہی میں طالبان کو 120 ملین ڈالر فراہم کیے گئے۔ طالبان حکومت امداد پر ٹیکس اور لیویز وصول کرتی رہی۔ اور اب ذکر کریں گے 2026 کے پہلے جیو اسٹریٹجک حملے کا۔ آپ کو بتا دیں کہ امریکہ نے وینزویلا میں فوجی آپریشن کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ریسن کین کے مطابق یہ کارروائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم اور وزارت انصاف کی درخواست پر کی گئی ہے۔ آپریشن کا مقصد وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو اور ان کی اہلیہ کو انصاف کے کٹہرے میں لانا تھا۔ وینزویلا میں امریکہ کب سے گھات لگائے بیٹھا تھا؟ آپریشن میں کون سی فورسز نے حصہ لیا، کس کے حکم پر کام کیا؟ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے بتا دیا۔
जनरल लेसन केन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, वेनेजुएला में किया गया फौजी ऑपरेशन कई माह की तैयारी और दिहाइयों के तजुर्बे की बुनियाद पर किया गया। इनके मुताबिक अमरीकी बद्दी फ़िज़ाई बहरी अफवाज ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर इस मिशन की मनसूबाबंदी की। जनरल लेसन केन ने बताया कि ऑपरेशन में 150 से ज़्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया, जबकि 20 मुख्तलिफ बद्दी और बहरी अड्डों से फोर्सेस को रवाना किया गया। इस ऑपरेशन में F-22, F-35, EA-18, E-2 और B-52 तैयारे शामिल थे। अमरीकी जनरल के मुताबिक जैसे ही फोर्सेस कराकस के करीब पहुंची, एयरफोर्स ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाना शुरू किया, जिसके बाद हेलीकॉप्टरों के जरिए हदफ तक महफूज रास्ता बनाया गया। जनरल लेसन केन ने कहा कि अमरीकी जॉइंट फोर्सेस के लिए नाकामी कोई ऑप्शन नहीं थी। वेनेजुएला को किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। सदर मादुरो को अगवा किया गया, वो अब भी वेनेजुएला के सदर हैं। नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स डट गई। उन्होंने मुल्क के दिफा का अज़म दोहराया। दूसरी जानिब भी अमरीकी हमले के बाद अवाम में तशवीश और खदशात। ना हार मानेंगे, ना हथियार डालेंगे, वेनेजुएला की नायब सदर ने वाज़ेह कर दिया। डेल्सी रोड्रिग्स ने अवाम से खिताब में कहा, सदर मादुरो को अगवा किया गया है। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। हम वेनेजुएला के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता रात के हमले के बाद वेनेजुएला में एक सहमी हुई सुबह हुई। बमबारी का निशाना बनने वाले मकामात पर जले हुए टैंक और दीगर गाड़ियाँ तबाही की रुदात सुना रही थी। शहरियों ने कहा, इस हमले से हालात सुधरने के बजाय मजीद खराब होंगे। कराकस में सुपर स्टोर्स बंद पड़े हैं। अशिया खुरदोश और जरूरी सामान जमा करने के लिए लोग लाइन लगाए खड़े हैं। और वेनेजुएला की सदारत कौन करेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। अमरीकी हमले ने कई सवालात खड़े किए हैं। सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना को सदारत के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। ताहम ट्रंप इंतजामिया ने उनसे राबता नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मारिया कोरिना के पास दरकार अवामी हिमायत नहीं है। अमरीकी हमले और सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की सियासत में नया मोड़ आ गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना माचाडो से राब्ता न करने का ऐलान किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हैरान कुन बातें सामने आई। वेनेजुएला के सियासी मुस्तकबिल से मुताल्लिक सदर ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या अब वेनेजुएला की सदारत के लिए मारिया कोरिना के बारे में सोचा जाएगा, जिसका जवाब सदर ट्रंप ने ना में दिया। उनका कहना था, माचाडो के लिए लीडर बनना बहुत मुश्किल होगा। Aware of the location of opposition leader Machado, and have you been in contact with her? No, we haven't. No, we haven't. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within, or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the ये बयान माचाडो के लिए यकीनन एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि चंद घंटे कबल ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खत शाया किया था जिसमें कहा गया था कि आज़ादी का वक्त आ चुका है, जबकि वो इसराइल को तस्लीम करने और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वेनेजुएला का सफारत खाना कायम करने से मुताल्लिक़ भी बयानात दे चुकी हैं। वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मुजाहरे हुए हैं। सदर ट्रंप के खिलाफ खुद अमरीकी शहरी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने अमरीकी कार्रवाई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया है। वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ दुनिया भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। अमरीका, यूरोप और लातीनी अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जहाँ मुजाहिरीन ने अमरीका के खिलाफ नारे लगाए और वेनेजुएला की खुद मुख्तारी के हक में आवाज़ बुलंद की। अमरीकी शहरों वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर जंग मुखालिफ और अमन के पैगाम दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था, अमरीका किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में फौजी मुदाखलत का हक नहीं रखता। यूरोप में भी अमरीकी हमले के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। स्वीडन और दीगर यूरोपीय ममालिक में इंसानी हकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी रैलियां निकाली। लातीनी अमेरिका में कोलंबिया और ब्राजील में भी अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे किए गए। दूसरी जानिब चीन, रूस और ब्राजील समेत कई ममालिक ने अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और सिफाती हल अपनाने पर जोर दिया है। आपको बताएं कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उनकी इब्तदाई तस्वीर जारी कर दी गई हैं, जिनमें वो अमरीकी अफवाज की तहवील में नजर आ रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें मादुरो हथकड़ियों और आंखों पर पट्टी के साथ एक अमरीकी जंगी जहाज पर सवार दिखाई दे रहे हैं, जहां से उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मुमदानी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया, जिसमें वेनेजुएला पर हमले की मुखालिफत की गई। ज़ोहरान मुमदानी ने सदर को बताया कि वो रिजीम चेंज के खिलाफ हैं, उन्हें वफाकी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। उधर अमेरिका की साबिक नायब सदर और डेमोक्रेट सियासतदान कमाला हैरिस ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत कर दी है। कमाला हैरिस की जानिब से ये कहा गया है कि ट्रंप के इक़दाम से अमरीका न महफूज हुआ है, न मजबूत और न ही सस्ता। उनका कहना था कि मादुरो का गैर कानूनी जालिम और आमिर होना इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि अमरीकी हमला गैर कानूनी और गैर दानिशमंदाना था। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों की तब्दीली या तेल के लिए जंगों को अमरीकी ताकत का मजहर बताया जाता है, लेकिन इसकी कीमत अमरीकी आवाम को उठानी पड़ती है।
عوامی اور عالمی رد عمل کے باوجود یورپی یونین دبے لفظوں امریکہ کی حمایت کر رہی ہے۔ اطالوی وزیر اعظم سمیت کئی رہنماؤں نے وینزویلا پر امریکی حملہ جائز قرار دے دیا۔ جو جائز کام ہے وہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ فیصل آباد میں سڑک اور گیس منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 29 کلومیٹر سڑک منظور کروائی ہے جس سے آمد و رفت آسان ہوگی۔ 1 ارب روپے مالیت کی سڑک کا کام جلد شروع ہوگا۔ بلا تفریق عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ ملک کی تعمیر و ترقی وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ جو جائز کام ہے، جو جائز خدمت ہے، وہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور ہمارا وہ خدمت کرنا فرض ہے۔ روڈز کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں، باقی گیس کا آج افتتاح ہوا ہے۔ یہ ایک معاہدہ کیا ہے موجودہ حکومت نے قطر کے ساتھ، یہ گیس وہاں سے آئے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو مہیا کی جائے گی۔ یہ سوئی گیس سے تھوڑا مہنگی ہے۔ 30 گاؤں جو ہیں وہاں پہ جو کوئی مقامی آبادی رہ گئی ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ پائپ پڑ جائیں گے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ گیس مل جائے گی۔ ادھر کراچی سراب گوڈ میں 1 ہفتے پہلے ملنے والی 4 لاشوں کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ پولیس نے خاتون کے شوہر اور ایک بیٹے کو رہا کر دیا ہے۔ پولیس حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لگتا یہی ہے کہ خاتون نے بچوں کو قتل کر کے خودکشی کی تھی۔ 1 ہفتہ پہلے کراچی کے علاقے سوراب کوٹ میں دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ ایک گھر سے خاتون اور 3 بچوں کی لاشیں ملی تھیں۔ واقعے کے بعد پولیس نے خاتون کے شوہر کو حراست میں لیا، لیکن پورا ہفتہ تفتیش کے بعد شوہر اور ایک بیٹے کو رہا کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق جائے وقوع سے ایسے شواہد نہیں ملے جس سے قتل کا شبہ جاتا ہو۔ تفتیش کے دوران بچوں کا والد اور بھائی بھی مشکوک نہیں لگے۔ لاشیں بھی ضابطے کی کارروائی کے بعد لواحقی۔ یونیورسٹی کانویکیشن سے خطاب میں کہا کہ آج کا دن اختتام نہیں بلکہ نئے شعوری سفر کا آغاز ہے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ علم کو محض ذاتی کامیابی تک محدود نہ رکھیں بلکہ معاشرتی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شعوری سفر کا آغاز ہے۔ اب آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے علم کو محض ذاتی کامیابی تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے معاشرے کی فکری نشوونما، سماجی انصاف اور انسانی وقار کے فروغ کے لیے استعمال کریں۔ تعلیم ہی وہ راستہ ہے جو فرد کو باشعور، معاشرے کو متوازن اور ریاست کو مضبوط بناتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو نشانے پر رکھا۔ حافظ نعیم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہتی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد سے ایک پولنگ بوتھ تک نہیں جیتی۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ پیپلز پارٹی نے پورے سندھ کو تباہ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی کے عوام سے ووٹ نہ دینے کی دشمنی نکالتی ہے۔ 30 ارب روپے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو کراچی کے لوگ دیتے ہیں۔ ان 35 ارب روپے سے وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ہائیڈرنٹ سے ہزاروں ارب روپے اب تک کما چکے ہیں، سالانہ سینکڑوں ارب روپے کماتے ہیں، اربوں روپے جو ہے وہ کا دھندا چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے۔ اور یہ کام ایم کیو اور پیپلز پارٹی نے مل کر کیا تھا کہ وہ ہسٹوریکل شیئر والی کلاس ہٹا دی تھی۔ تو یہ جو کراچی دشمنی یہ ساری لوگ مل کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، تو یہ کراچی کے عوام کو جانتے ہیں اور بالآخر وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اب ان کے خلاف۔ قوت سماعت اور گویائی سے محروم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے 11ویں سالانہ ڈیف ریچ گولف ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں 35 ملین سے زائد کے عطیات بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے جمع کیے گئے۔ قوت سماعت اور گویائی سے محروم بچوں کے لیے ڈیف ریچ کا ایسا اقدام 11ویں سالانہ ڈیف ریچ گولف ٹورنامنٹ کا انعقاد قوت سماعت اور گویائی سے محروم افراد کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی۔ ڈیف ریچ کے بانی رچرڈ گیری کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی برسوں سے ڈیف ریچ اسکول قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم بچوں کی تعلیم زندگی بہتر بنانے کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے۔ Deaf Reach, and this is our 11th tournament where golfers from all over Karachi come together in support of deaf education. And Deaf Reach is established as an educational facility to provide education, skills training, teacher development, parent training, and ultimate employment for deaf children. تقریب میں شریک شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ قوت سماعت اور گویائی سے محروم افراد کی تعلیم تربیت سماج میں انہیں بہتر مقام دلوانے کے لیے ڈیف ریچ بہترین خدمات انجام دے رہا ہے۔ We are fundraising volunteers for Deaf Reach. We have been conducting this tournament for the past 11 years. It's a great cause. Kids with disabilities, I mean, there can be nothing greater than a cause like that.
because all of us have children at home, so we kind of understand how tough it can be. ایک آرگنائزیشن ہے جو محنت کر رہی ہے اور آئی تھنک تمام لوگوں کو جتنا بڑھ چڑھ کے سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے کیونکہ ناٹ ایوری بڈی از ایز پریولیجڈ ایز سم آف اس آر سو وی آر بلیسڈ اینڈ وی شوڈ ٹرائی اینڈ کنٹریبیوٹ ایز مچ ایز وی کین. سو یہ دس ہیپنز ایوری ایئر. جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ 11واں سال ہے, سو دیٹ ہیلپس ان امپروونگ دی کوالٹی آف ایجوکیشن دیٹ Richard and his family is providing. گولف ٹورنامنٹ میں 130 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی. اختتامی تقریب میں قوت سماعت گویائی سے محروم بچوں کے لیے 35 ملین کے عطیات جمع کیے گئے. تقریب میں شرکا کا پیغام تھا, ہمیں خصوصی افراد کو سماج کا حصہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کیمرہ مین نزاکت علی کے ساتھ مریم حسن, بول نیوز کراچی. ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. انجینئر نہیں, میں خود کام نہیں کر رہا, میرا کام ہے اس کو سپروائز کرنا, اس کو پش کرنا. جو چیلنجز آتے ہیں, جو پرابلمز آتے ہیں, ان کو ریزالو کرنا, وہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی کبھی ڈیلے ہوتا ہے جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ ڈیلے کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کچھ چیزیں بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی ایٹ ٹائمز ہو جاتی ہیں, تو انشاءاللہ وہ چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم ختم کر کے جو وہاں کی عوام کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے اس کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے انشاءاللہ. میئر کراچی گفتگو کر رہے ہیں. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. وزٹ کیجیے bolnews.com اور رہیے بول کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.